رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد للصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرحب والأمطر سعدي السلسبيل والتسليم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنم طرقة عين. الإمام المظفر والشجاع الغنفر وقاسم طوبى وصقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبيب وشبر الذي سمت أمه حيدر. إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله. آپ لوگ مسلسل مجالس میں شرکت حاصل کرنے کے بعد
عظیم ثواب حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ مجلس اعزاز میں تشریف لائے ہیں. یعنی اس عشر اولا میں چوتھی تاریخ میں کئی مرتبہ جنت میں آ چکے ہیں. سبحان اللہ. مجلس اعزاز جنت میں بتایا تھا مترادف یعنی بکل معنی مساوی یعنی برابر. دو کا برابر کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے نا. 2 2 4 یہ لیول. 2 الگ کریں گے تو ملا لیں گے. اس کا لیول کیا ہے؟ 4. اس کو برابر فزیکل ٹو یعنی برابر. فزیکل ٹو یعنی برابر. مجلس کا فزیکل ٹو کیا ہے؟ مجلس کا فزیکل ٹو جنت. مجلس یعنی جنت. وہی اس کو سمجھ سکتا ہے, وہی اس جنت میں قید کر سکتا ہے جو محبت سے مجلس میں ہے. جو بھی مجلس کو قسم سمجھ کے آتا ہے, ہر سال 1 محرم سے 10 محرم تک مجلسیں ہوتی ہیں, اس لیے یہاں فلانے وہاں فلانے وہاں, ایک رسم سمجھ کر جو آتا ہے وہ قید اٹھانے والا نہیں, اس کو وہ لذت ملنے والی نہیں, وہ قید اس کو ملتا ہے. یقین ہے نماز کے لیے کتنے شرطیں ہیں معلوم ہے؟ 1000 شرط ہے. ایک شرط ہے ہم کو بتا دیتا ہوں. پرفیکٹ خمس نکالنے کے بعد اس پیسے خمس نماز صحیح ہے. خمس نہیں نکالتا, پیسوں سے کپڑے خریدے, اس کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھے تو نماز باطل نکال رہے پرفیکٹ ٹائم ہے آپ کے پاس. یعنی خمس کا سال ہوتا ہے مثلا 26 جنوری, 15 اگست یا ربیع الاول یا 15 شعبان. ٹائم فکس, کتنے پیسے بچے؟ 100 روپے, 20 روپے نکال دو. ایسا کر رہے ہیں نہیں کر رہے, لیکن مسئلہ نہیں کر رہے. مشکل ہے کمائے ہوئے بڑے محنت سے کمانے کے بعد وہ پیسوں کو نکال کے دینا بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی بچوں کو ایکسٹرا پیسے دینا اپنے بچوں کو عجیب سا لگتا ہے. سگا بھائی مشکل میں گھر آئے اسے پیسے دو, عجیب سا لگتا ہے. یتیم مانو بڑا عجیب سا لگتا ہے. چھٹے مانو کے پاس ایک ہوتا ہے آیا آنے کے بعد بولا میں پیسوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی بولا میں پیسوں کو دوست نہیں رکھتا. ڈونٹ ٹیک, میں پسند نہیں. مولا مسکرا کے اس کی طرف دیکھے. دیکھنے کے بعد مولا نے فرمایا صرف 2 لوگ پیسوں کو دوست نہیں ہے. کتنے لوگ؟ اب تو اپنے یہ 2 کیٹیگری میں ہے یا نہیں ہے؟ مولا نہیں بھائی صحیح ہے. ایسے کیا ہے آپ کا دل ہے, یہ کوئی اہمیت ہے رسول مولا مومن مومن کا کسی کو دوست کروں. مولا نے کہا 2 صرف 2. کا مولا کون ہے؟ یا وہ دیوانہ ہے یا وہ جھوٹا ہے. یا وہ دیوانہ ہے یا وہ جھوٹا ہے. وہ شرمندہ ہوا, خاموش ہو گیا. مولا اصل بات میں جو آیا ہوں, ہم لوگ بہت چاہنے والے ہیں, ہم لوگ بہت چاہنے والے ہیں. مولا اٹھیے, ہم آپ کے ساتھ دینے والے ہیں. آپ اٹھیے, ہم آپ کا. مولا پوچھے ایسے ہیں؟ ہاں بہت پیسے ہے نا. ویسے رہنے میں میں حج کو آیا ہوں, حج کے بعد مدینے آ کر زیارت کر رہا ہوں, پھر میں واپس وطن جا رہا ہوں. اتنا پیسہ میرے پاس ہے کبھی آیا ہوں. آج کے زمانے میں مکہ مدینہ حج آسان ہے. 22 days 14 days اتنا ہی ہے نا. اس زمانے میں 40 days اونلی جو اونٹوں میں چلنا پڑتا تھا. سخت کا مسئلہ ہے نا. سوچو آپ لوگ کتنا سخت مرحلہ ہے. مولا نے کہا پیسہ ہے ہاں, فضول کا پیسہ ہے ہاں. کبھی ایسا ہوا ہے گھر میں کبھی پیسے مانگنے کے لیے بھائی آیا ہو؟ ہاں مولا آیا ہے. کیا اس کو اتنی اجازت ہے تیرے گھر میں گھس کر
جب ایک بھائی کا پیسہ ایک بھائی آسانی سے اس کے بیروں میں جا کر نکالنے کے بعد خرچ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو امام ضرور فرمائیں گے ان کی حکومت میں ایسی حالت ہوگی بھائی بھائی سے کہے گا جتنی ضرورت ہو یہاں بیڑو رکھا ہوا ہے یہ چابی تیرے لیے بنا کے دے رہا ہوں جتنی ضرورت ہو آ کر نکال کر لے جاؤ. یہ حکومت ہوگی جب میرے مولا کیا ہے. جب میرے مولا ضرور فرمائیں گے یہ حکومت ہوگی. یہ جا کے پرچار کرے جا کر لوگوں کو بتائے میرے مولا کی حکومت میں میرے مولا کی حکومت میں ماحول ایسا ہوگا شیعہ ایک دوسرے سے کہیں گے جب بھی ضرورت ہو جتنی بھی ضرورت ہو ہمارے گھر آ کر لے جاؤ. آج ہو رہا ہے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام کی حکومت نہیں ہے. جب امام کی حکومت ہوگی یہ ماحول ہوگا اس طرح کا کلچر ہوگا. معلوم ہے امام علی اور رسول کی حکومت کے بیچ کتنا فاصلہ تھا؟ کتنا امام رسول اللہ کی وفات رسول اللہ کا پڑھا سن 11 ہجری. مولا کو حکومت کب ملی؟ جی 35 اور 11 کتنا بیچ میں 35 سے 11 نکالو تقریباً 24 کچھ 25 سال کے بعد مولا کے ہاتھوں حکومت آئی. وہی مدینہ وہی حکومت اسلامی وہی جگہ 25 ایئرس کا فاصلہ. اور سب تعلیم کے ساتھ رہے گا کیف کرنا ہے. محبت علی میں جب آ جاتے ہو مجلس میں آنے کے بعد جب مولا کے مسائل پڑھے جاتے ہیں کیف کرو مزہ کرو. اب دیکھتے کتنا مزہ لیتے ہیں علی علی میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے. کیا حج کر رہا تھا میں؟ کتنے سال کا فاصلہ؟ 25 سال کا فاصلہ. یہ روڈ ہے یہ بنگلور ہے یہ حیدرآباد ہے. اب مجھے یہاں سے یہاں آنا ہے. بنگلور سے حیدرآباد آنا تو بس کیسے جانا ہے؟ میرے اپنی کالج میں ایسے کروں گا. اگر کوئی 20 سے یہاں سے جائے تو پہنچے گا. آپ پوزیشن کوڈ میں جائے تو پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ نظام ہے نہیں ہے. مجھے دیکھو مجھے دیکھ رہے نا یہ بنگلور ہے یہ حیدرآباد ہے. گاڑی میری یہاں ہے مجھے بنگلور جانا ہے تو میں ایسے جا رہا ہوں. میں کہاں پہنچوں گا؟ حیدرآباد پہنچوں گا نا. میں جتنا چلاؤں گا بنگلور سے اتنا دور ہوتے چلے جاؤں گا. ایسے ہی نا رسول کی جب ڈیتھ ہوئی شہید ہوئے پردہ فرما گئے تو جو آئے تھے نا خلفاء جو آئے تھے وہ اپوزیشن میں کر رہے تھے. جو مقصد حکومت تھا اس مقصد سے دور ہوتے جا رہے تھے. کتنے سال گزر گیا انہوں نے؟ 25 سال تک. اب مولا کائنات جب حکومت سنبھالے تو وہ 25 سال تک یہاں واپس آنا ہے. پھر مقصد حکومت تک جانا ہے. پھر مقصد حکومت تک جانا ہے. 25 سال کے وسعت کے بعد جب مولا حکومت کو سنبھالے 2 سال نہیں گزرے مولا کوفے کی مسجد میں آ کر اعلان کر رہے ہیں بتاؤ میری حکومت میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سو رہا ہو؟ بتاؤ کوئی میری حکومت میں ایسا کوئی ہے جس کے پاس خاص گھر نہ ہو؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر مولا نے کہا دیکھو یہ کپڑے کو یہ وہی کپڑے ہیں جو حکومت سنبھالا تو پہن کے آیا تھا. اب بھی وہی کپڑے میرے کپڑے چینج نہیں ہوئے تمہاری زندگیاں بدل گئی. امام کی حکومت میں انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. صلوات پڑھے محمد. ایک اور جملہ لیکن آگے بڑھتا ہوں. پیغمبر کے بعد خلیفہ کیسے بنا؟ خلیفہ ہے لوگ بنا. پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. 12واں جو ہے پوری دنیا میں حکومت کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے گا آیت اللہ خلاف کو جانتے بڑے شخصیت ہے وہ میرے سعودی علماء بیٹھے
علماء نے کہا نہیں دیکھو یہ مسئلہ وہ مسئلہ کرے وہ کیوں جو کچھ ہو جاتا ہے سب کے پاس چوائس کریں جو آج ہم سب بیٹھ کے چوائس کریں گے امام مہدی کو تو پوری دنیا میں حکومت کرے سب لوگ اٹھ کے جانے لگے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہا کیوں اٹھ کے جا رہے سب لوگ کہا نہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہم چوائس نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب آخری اللہ کی طرف سے بنتا ہے تو پہلا بھی اللہ کی طرف سے بننا چاہیے مجلس سے عذاب اس کا ترادف برابر جنت ہے کیوں جنت ہے اس لیے کہ یہاں حسین اب آئیے میں گفتگو میں آپ پہ جو حدیث پڑھا تھا تو حدیث کا ترجمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے میں بول رہا تھا کہ میں آج پڑھنا چاہتا ہوں انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارتاً فی قلوب مؤمنین کے دلوں میں امام حسین کی شہادت ایک آگ ہے یہ کیا ہے کبھی بجھنے والی نہیں ہے یہ آگ کس کے دل میں ہے مومنین کے دلوں میں ہے یعنی مطلب یہ ہوا آگ کو بھڑکانے کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے یہ شہادت کی آگ کو رکھنے کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے اگر مومن نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے ہمیں حسین ہے تو وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے مومن نہیں ہے ہمیں حسین ہے بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کا اپوزٹ وہ بھی جھوٹا ہے وہ نہ بس دو چیزیں ہو تب وہ سچا ہے مومن بھی ہو پھر ہمیں حسین ہو وہ سچا ہے اس لیے کہ مولا حسین کی شخصیت اماموں میں بھی انفرادیت کا حامل ہے یعنی کیا یونیک ہے اماموں میں مولا حسین معلوم ہے جب مولا حسین پیدا ہوئے اللہ نے جبرائیل سے کہا بڑے لشکر کو لے کر جاؤ فرشتوں کے بڑے لشکر کو لے جاؤ کیوں مبارکباد دینے کے لیے دوسرے دن کا پھر لے جاؤ تیسرے دن کا پھر لے جاؤ چوتھے دن کا پھر لے جاؤ سینکڑوں دن کے بعد جبرائیل امین سراپا معصوم ملک ایسا فرشتہ معنویت کا اتنا بھرا ہوا کہ رسول کی ناز میں انوار ہو سکتا ہے اتنا عظیم ملک ہے پوری دنیا کو ایک پل میں ایک نگاہ میں دیکھ سکتا ہے اتنا عظیم فرشتہ اللہ کہہ رہا ہے اور ملک کو لے جاؤ مبارکبادی پیش کرنا اور ملک کو لے جاؤ مبارکبادی پیش کرنا سینکڑوں دنوں کے بعد جبرائیل نے پوچھ لیا پروردگار من حسین مولا اے اللہ یہ حسین کون ہے جس کے لیے میں ہر دن مبارکبادی دینے جا رہا ہوں تو اللہ نے کہا جبرائیل لا تسألنی عن الحسین جبرائیل نہ پوچھ یہ حسین کون ہے جبرائیل نہ پوچھ یہ حسین کون ہے ابو درداء رسول خدا کے صحابی ہیں رسول خدا کے صحابی ہیں وہ بچپن میں مولا حسین کے ساتھ کھیلتے تھے کھیلتے ہار جاتے تھے جب ہارتے تھے تو کنڈیشن یہ تھی ہارنے والا جیتنے والے کو کندھے پر اٹھائے ابو درداء کہتے ہیں میں جب بھی ہار جاتا مولا حسین کو کندھے پر بٹھاتا میں ٹلتا تھکتا بھی نہیں تھا اور کندھے پر بٹھانے کا شوق بڑھتا چلے جاتا تھا رات بھی نہیں دیکھتا تھا کھیلنے حسین کے گھر آ جاتا تھا دن میں کھیلنے حسین کے گھر آ جاتا تھا ہمیشہ ہارنے کی کوشش کرتا تھا کیوں اس لیے کہ مولا کو اپنے دوست پر بٹھاؤ میں تھکا کے پیغمبر کے خدمت میں گیا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا میں جب دوسروں کے سامنے ہاتھ جاتا ہوں کسی اور کو دوست پہ بٹھاتا ہوں کچھ دیر میں بیزار ہو جاتا ہوں کچھ دیر میں تھک جاتا ہوں دل کرتا ہے اسے پٹک دوں لیکن جب حسین کو اپنے پشت پر سوار کرتا ہوں نہ تھکتا ہوں نہ ہارتا ہوں نہ بیزار ہوتا ہوں
دل اور تڑپتا ہے کہ اور سوال رکھوں یہ حسین کون ہے، یہ حسین کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لا تسألنی عن الحسین، اے ابو درداء نہ پوچھ یہ حسین کون ہے، نہ پوچھ یہ حسین کون ہے۔ مولا کائنات ایک طرف دیکھتے جا رہے ہیں، ایک ہی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، ایک ہی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ سلمان فارسی ہے، کون سلمان ہے؟ 10ویں درجے کا فائز، 10ویں درجے پر فائز سلمان ہے۔ آنے کے بعد کہا یا علی یا علی یا علی، کیا ہوا؟ ایک طرف آپ کی نگاہیں مرکوز ہیں، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، ہٹ نہیں رہی ہے۔ مولا مولا کیا مسئلہ ہے؟ پھر حسین کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا، پھر آقا کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہا مولا من حسین، یہ حسین کیا ہے؟ نگاہ امامت کہیں ہٹ نہیں رہی ہے۔ مولا نے کہا لا تسألنی عن حسین، اے سلمان نہ پوچھ یہ حسین کون ہے، نہ پوچھ یہ حسین کون ہے۔ آسمان پوری طرح سے بھرا ہوا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، سینکڑوں دن۔ ایک مرتبہ راہ گیا قدوس سے، پوچھا اے ملک، اے فرشتوں، کیا مسئلہ ہے؟ ہر دن زمین پر آ رہے ہو، ہر دن زمین پر آ رہے ہو۔ جبرائیل نے کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے، کہ نہیں میں نے سنا تھا کا منظر ایسا ہوگا کہ آسمان پوری طرح سے فرشتوں سے بھر جائے گا، کیا قیامت آنے والی ہے؟ پطرس نے کہا نہیں، قیامت نہیں، 5ویں معصوم کی ولادت ہوئی ہے، یہاں پر قیامت نہیں، امامت حسین کی ولادت ہوئی ہے، امامت آئی ہے، مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ تو پطرس نے پوچھا من حسین، من حسین، حسن کی ولادت کے وقت اتنی مبارکبادیاں تو نہیں تھی، آئے تھے اتنی نہیں تھی، کبھی اتنے فرشتے میں نے نہیں دیکھا، یہ کون حسین ہے؟ تب جبرائیل نے پطرس کو کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ حسین کیا ہے، نہ پوچھ حسین کیا ہے۔ آخری زمانے میں مولا حسین کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر گھر حسین 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 ہوگا۔ معلوم ہے آپ کو ایران کے انقلاب کے بعد، امام خمینی کے بعد، وہاں کے اہل سنت کے پہنچنے کے بعد کہا اے رہبر کبیر آقا حضور، دیکھیے مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد میں نماز ہوتی ہے، چرچ میں عبادتیں ہوتی ہیں، اور وہاں اپنے اپنے معبد میں سب لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عاشور خانے ہیں، اتنے بڑے عاشور خانے ہیں، مجلسوں میں وہاں برپا کر دو، باہر کیوں آ رہے ہو؟ امام خمینی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا دیکھو ہر چیز کا ایک مصلی ہے، ہر چیز کا ایک مصلی ہے، نمازیوں کا مصلی مسجد ہے، عزاداری کا مصلی، عزاداری کا مصلی عاشور خانے ہی نہیں بلکہ حسین حسین کرنے والوں کا مصلی عاشور خانے بھی ہے، روڈ بھی ہے، کوچے بھی ہے، گلی بھی ہے۔ آخری زمانے میں ہر جگہ حسین حسین ہوگا، حسین حسین ہوگا۔ جب حسین حسین ہوگا امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، لوگ سوچیں گے حسین آ گئے ہیں، حسین آ گئے ہیں، سب لوگ جا کر مولا امام زمانہ سے پوچھیں گے من حسین، من حسین، یہ حسین کیا ہے؟ تب امام زمانہ
امام ہم لوگوں کو اس لیے کہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، حسین بہت بڑا ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج انجام دیتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، خمس پردہ کرتا ہے۔ کس لیے؟ میں نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً، حج کرتا ہوں قربتاً، خمس قربتاً اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونا۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے۔ حج اللہ راضی ہو جائے، نماز اللہ راضی ہو جائے، ہر کام اللہ راضی ہو جائے۔ مجلس میں آ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے رضی اللہ عنہ، آؤ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ، بس اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، ہر کام اللہ کی رضایت کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب دیکھو اللہ چاہتا کیا ہے، رضایت پروردگار کیا ہے۔ فجر میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، یہاں پر تمام شیعوں کے مفسرین اور سنیوں کے مفسرین لکھتے ہیں نفس مطمئنہ سے مراد حسین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو راضی ہو جا۔ پوری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہ رہی ہے، اللہ حسین کی رضایت میں راضی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حیدری 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 قائمی نبی وجب السلام۔ مجھے پورا احساس ہے آپ کام کر ہوئے، لیکن دیکھیے مجلس پڑھی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ جتنا پڑھائیں گے میں اتنا پڑھوں گا، آپ ٹینشن نہ لو۔ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میرے پاس وقت ڈالوں میں گنجائش نہیں ہے۔ آج مجلس ملی تھی اسے، کافی عرصہ آپ کے پاس خالی تھا، جلدی آ سکتے، اگر آپ جلدی آئے ہوتے پھر میں سمجھاتا حسین کیا ہے، جبکہ ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتے، ہمارے ادراک میں حسین نہیں آ سکتے، پھر بھی بتایا جاتا ہے، پھر بھی سمجھایا جاتا ہے حسین کیا ہے۔ دیکھیے حسین اور منی سمجھ میں آتا ہے، اتنا سمجھ میں آتا ہے حسین اور منی۔ ارے حسین کا نواسا یا کون؟ حسین نواسا ہے، رسول ہے، حسین نواسا ہے، رسول ہے۔ اتنا سمجھ مانا کیسا ہوتا ہے، اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ کا طالب عزیز گرامی، یہ سب کبھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ حضرت کا مثل سبھی اور بھی فرما رہے ہیں، یہ حدیث سنے نہیں سنے؟ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کیسی ہے، اس نے سوار کیا اپنے آپ کو، وہ نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا، جو ڈوبا روایت ہے جو ڈوبا اسے قرآن میں حدیث میں کافر کہا گیا ہے۔ مجلس سے آزاد یہ سفینہ نوح ہے جو
وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ حسین کون ہے؟ مصباح الہدیٰ، سفینۃ النجاة، راستہ ہے، چلے جاؤ، نہیں جا سکتے جو رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، نہیں بھائی راستہ ہے، تب راستہ ہو اجالا بھی ہونا چاہیے، صرف آنکھ کافی نہیں ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں دیکھو راستے تمہیں مل بھی جائے حسین کے بغیر نہ جانا، حسین اس راستے کی روشنی کا نام ہے، مصباح الہدیٰ، ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں حسین کے بغیر راستہ دکھا رہا ہے تو قسم خدا کی وہ اندھا ہوگا۔ راہ حسین حقیقت میں یہ حسین کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نجات والا راستہ ہے، روشنی والا راستہ ہے۔ اس راستے سے ہٹو گے عزیزان گرامی سفینے سے گر جاؤ گے، سفینے سے۔ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا ابنا، مسلمانوں کا ابنا روزہ شبیر ہو جائے۔ بیان سر شہادت کی، اب آئیے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام حرارت فی قلوب المؤمنین۔ رسول نے فرمایا دیکھو مومن جو ہوگا اس کے دل میں غم حسین کی آگ ہوگی۔ پھر اقبال کے شعر کو پڑھے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ کعبہ چھوڑ کر کعبے کا کعبہ بن جا رہا تھا۔ علامہ مودودی کیا نام ہے؟ اہل سنت کے بڑے عالم، ان سے پوچھا حضور کعبے کی طرف جب آ گئے تھے کہاں تھے؟ سن 60 ہجری میں سننا چاہتے آخری بات پولیس والے سے تھک جاتے ہیں اب آپ کا تو بیڑا ہی نہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھنا میرے ساتھ ہے۔ جب کعبے کا کعبہ چھوڑ کر جا رہا تھا، علامہ مودودی سے کسی نے پوچھا حضور کیا ہے اصحاب کہاں آئے تھے؟ کعبے کے پاس۔ اصحاب کہاں آئے تھے؟ کعبے کے پاس۔ تو یہ کعبے کا کعبہ کیوں چھوڑ رہا تھا؟ یہاں میں الفاظ چینج کروں، حضور جب سارے اصحاب بیعت کر چکے تھے یزید کی، تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ علامہ مودودی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، گھور کے اسے کہا بیوقوف احمق، سوال ایسے نہیں کرتے۔ حضور غلطی ہو گئی، نہیں سن، سوال ایسے کرتے ہیں کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کر لی؟
تھا. کعبے کا کعبہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو کعبے نے کچھ بچانا تھا. اب جو بچ گئے تھے معلوم ہے کیا ہے؟ اصلی چلا گیا تھا. جو نقل پکل بچ گیا تھا بس وہی موجود تھا. تو عزیزان گرامی جو فرش عذاب آئے ہیں وہ کعبے کا کعبہ ہے. جو وہاں بچ گئے تھے وہ وہاں بچ گئے تھے وہ وہیں پر رہ گئے. کعبے کے پاس نہیں آئے. قسم خدا کی اس وقت حج کرنے والے بہت زیادہ تھے. حسین کو ماننے والے کعبے کے ساتھ جو گئے تھے کعبے کے کعبہ جو کعبہ چھوڑ کے جا رہے تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ بہت کم تھے. اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ سنت کو باقی رکھ دی. حسینی کم ہے. ہر پیشانی لائے تھے سجدہ نہیں ہوتی. عزیزان گرامی اور شاک میں کہہ رہا ہوں ہر بازو کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ سینے پہ مارے. ہر نشانی لائق نہیں ہے. ہر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں بنا ہے. ہر دل علی کے محبت کے لیے نہیں بنا ہے. یہ دل محبت علی ہو تو ہاتھوں میں جو توفیق ہو پھر یہ نماز کے لیے اٹھتا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی جو ماتم کرتے ہیں ہاتھ اٹھتا ہے پھر جھک کے پھر اٹھ کے پھر سینے پہ لگتا ہے. امتحان کر لو. ہاتھ ماتم کرتے ہو پہلے اٹھتا ہے پھر جھکتا ہے پھر اٹھ کے سینے پہ لگتا ہے. تو سمجھ میں آیا؟ پہلے قیام ہوتا ہے پھر رکوع پھر قیام پھر سجدہ. مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہے. گھوڑوں میں یہ حسین کی نماز پڑھنا یہ مشکل ہے. یہ سب کی قسمت میں نہیں ہے. جن کی قسمت ہی ٹوٹی ہو ان کے تقدیر میں حسین نہیں ہوتے. عزیزان گرامی وقت کے داموں میں گنجائش نہیں ہے. ماتمی جمع ہو چکے ہیں. عشق بڑھاؤ. جتنا عشق بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ. کوئی محدودیت عشق کے آنسو میں نہیں. عشق کے بڑھنے میں کوئی محدودیت نہیں ہے. کوئی محدودیت نہیں ہے. جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ. 1 2 3 4 5 6 10 درجے پر آ جاؤ. 11ویں 12ویں درجے پر آ جاؤ. معلوم ہے جنت میں جانے کے بعد درجے ہوتے ہیں. یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ. معلوم ہے جو زیارت کرتے معصومہ قوم کی ایک جملہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ ہمیں جنت میں شفاعت کرنا. یہ نہیں کہا جنت کے لیے شفاعت کرنا. اس لیے کہ جو عزادار ہوتے ہیں وہ جنت میں ہوتے ہیں. جنت کے لیے شفاعت نہیں ہے. جنت میں شفاعت کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہے؟ جنت میں ایسی جگہ کی ہے جہاں حسین ہوتے ہیں. تو ہمیں وہاں پہنچنا ہے. تو جنت میں شفاعت چاہیے. ہم تو جنت میں پہنچے ہیں. ہم نہیں کہتے آمین. ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. آمین کا مطلب کیا؟
सिरात मुस्तकीम राह अली इब्न अबी तालिब मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रास्ता मिल चुका है, तेरा शुक्र है, मेरा अल्लाह शुक्र अदा कर रहे हैं। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान में है शुक्र अदा करो, नेमतों में इजाफा होता चले जाएगा। ये नेमत मोहब्बत इश्क विलायत हमारे दिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बढ़ाते चले जाओ, इश्क बढ़ता चले जाता है। जब इश्क बढ़ता चले जाता है तो हुसैन का नाम आते ही आंखों से आंसू इश्क जैसे इश्क बढ़ा, लफ्ज़ हुसैन आया, आंखों से खुद आंसू हबीब। मेरा मुकाम तुझे पता है, मैं करबला में आ गया हूँ। हबीब, खत मौला ने लिखा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ज़ैनब भी है। आहले हरम हबीब असले हसूर से पहले आ जाओगे तो हुसैन से मिल सकोगे। हबीब असले हसूर के बाद आओगे तो क़यामत में मुलाकात होगी। अरे लुक़मा हाथ से गिरा, मंदिर महाब दरवाजे पर कौन है? मैं हुसैन का कासिद हूँ। कसम खुदा की हबीब ने खाने की तरफ नहीं देखा, इश्क था। आगे बढ़े, खतकुलिया चूमा खोला, हबीब नजर आता। गुलाम साहब अब सवारी को ले जा, फला इलाके में रखना। आज 4 मुहर्रम है ना, आज 4 मुहर्रम है। हबीब के मसाइल पढ़ते हैं, यहाँ असहाब के मसाइल पढ़ते हैं। अंदर 4 मुहर्रम को क्या हुआ था? आज 4 मुहर्रम को सन 61 हिजरी में कूफे में लकीन इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा किया। मस्जिद कूफा में इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये खजाना है, खोला हुआ है मूल, जितना चाहे ले लो, मुठिया भर के लो, कवल भर के ले जाओ, प्याज भर के ले जाओ। कहे किसके बदले में है? बस करबला में हमने हुसैन को फंसा रखा है, इब्ने साद को पहुंचा दिया है। जाओ इब्ने साद के लश्कर में अपने आप को मिला लो और हुसैन के मुकाबले में जंग शुरू करना। ले लो जितने अशरफियां लेना है। अज़ादारो माहौल बिगड़ गया था चारों तरफ। यहाँ इब्ने ज़ियाद की फौजी थे, कोई करबला कोई भी हुसैन का यार मददगार न पहुंचे। कूफे की हालत बड़े अजीब थे। हानी बिन उर्वा हुसैन के आशिक थे, जिंदान में डाल दिया गया था। मुख्तार हुसैन के आशिक थे, जेल में डाल दिया गया था। जितने बड़े हुसैन के आशिक थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। हबीब भी घर में बैठे थे। हबीब ने कहा, गुलाम ले जा, वहां पर रुकना मैं आ जाऊंगा। हबीब बाजार से गुजरते उस मुकाम पर पहुंचे तो घोड़ा कभी टांगों को उठा रहा था, कभी टांगों को उठाने के बाद जमीन पर रख रहा था, कभी आगे बढ़ रहा था, कभी झुक रहा था। गुलाम सामने गया, जाने के बाद घोड़े के कान में कहा, घबराना नहीं, तू भी हुसैन की मदद के लिए तड़प रहा होगा। मेरा आका ना है, कुछ देर बाद मैं खुद तुझे लेकर निकल लूंगा। हबीब अपने आप को पीटे, आका ये कैसी घड़ी आ गई। हर गुलाम इंतजार करता था हुसैन खलील के आजाद करे। आज हुसैन की मदद के लिए गुलाम आमदा हो रहे हैं। आजादारो, अल्लाह को कोई गम न दे सिवाय गमे कर्मों बना के। अजीब मंजर है आजादारो। जैसी आवाज आई, ज़ैनब को पता चला फला लश्कर आया है। ज़ैनब का दिल मुस्तरिब हो जाता था। मालूम है एक आवाज ज़ैनब को आई थी, ये पता चला शिमला गया है, शिमला गया है, 4000 के लश्कर के साथ आया है। जैसे ये खबर पहुंची, ज़ैनब तड़प गई कि भैया क्या ये पूरी
زیارت نصیب کرے اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے معلوم ہے آج بھی حبیب کی قبر پھر مولا حسین کی قبر ملتی ہے پھر مولا حسین کی قبر ملتی ہے بالکل نزدیک ہے ایک دم دروازے کے پاس ہے رنجے شہیدہ مولا حسین کی قبر متحر پھر یہاں حبیب کی قبر ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جو ظاہر حسین کی طرف جاتا ہے حبیب دیکھتے ہیں حبیب کی زیارت کرتے ہوئے جاتے ہیں اللہ منظر آپ کو جلد سے جلد دکھائے حضرات دارو کچھ معلوم ہے جیسے حبیب کربلا میں اپنے آپ کو پہنچائے مولا کے خدمت میں گئے مولا 10 محرم ہو چکی مولا بچے آتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں مولا اور دشمن تیر و تلوار لے کر آئے ہیں مولا آپ کی خدمت میں جان نثار کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں جان نثار کرنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو حبیب زندہ رہ جائے حبیب کے جیتے جی حسین کا لختے جگر اکبر قربان ہو جائے مولا یہ میری غیرت گوانا نہیں دیتی کہ حبیب زندہ ہو قاسم کے ٹکڑے ہو جائے مولا یہ میری غیرت نہیں کہتی کہ میں زندہ رہوں علی کی نشانی عباس کے بازو ختم ہو جائے ازادارو حبیب گئے جنگ لڑے رجز پڑھی جارت سجی اللہ اکبر جوان بھی ایسی رجز نہیں پڑھتے تھے کشتوں کے کشتوں بنا لیے لڑتے چلے گئے مارتے چلے گئے کب تک لڑتا ہزاروں کی موت کے مقابلے میں ایک مرتبہ آواز دی آقا آخری سلام قبول کرنا حسین اپنے آپ کو حبیب تک پہنچائے حبیب بتاؤ آخری خواہش کیا ہے حبیب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اکبر کو پایا عباس کو پایا زہرین کو پایا کام دیکھو جب تک تمہارے سانسوں میں سانس باقی ہے حسین کو ایک زخم بھی نہ آنے پائے حسن عاشور حسین کا لوٹنا ہو گئے ایک مرتبہ حبیب اور تمام اصحاب کی طرف لوٹیا اور کہا اے حبیب اے میرے بابا صاحب میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے کیا تم اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھتے میرے معبود تجھے واسطہ حضرت حبیب کی محبت کا بعد والے پروردگار یہ جتنے عاشقان یہاں آئے ہیں جنگ سے جنگ میں کربلا کی زیارت نصیب فرما مار نصیب فرما اپنی زیارت سے مشرف فرما میرے اللہ پالنے والے پروردگار معبود ان سب کی شرعی حوائج کو برلا پالنے والے پروردگار یہ سب معبود حوائج مولا عباس کے عزاخانے میں آئے ہیں معلوم ہے معبود حوائج کا معنی کیا ہے ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے حاجت لے کر آیا تھا تو مولا عباس نے کہا جاتا ہے علماء پڑھتے ہیں مولا عباس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار اس نے میرا نام لے کر دعا مانگ لیا ہے اے میرے اللہ یا میرا لقب معبود حوائج لے لے یا اس کی حاجت کو پورا کر دے آنے والے پروردگار تجھے واسطہ معبود حوائج عباس ابن علی کا اے میرے اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ فرشی اعظام میں آئے ہیں اے میرے اللہ ان سب کے شرعی حوائج کو برلا ہمیں جو بے وقت ہے بے اولاد ہے مالک ان کے گولیوں کو اولاد مریضہ سے بھر گئے بلکہ مقبوض ان کے نظروں کو خزانہ غیب سے عطا فرما حضرت کے جناب میں چھوٹی دکھائی دے رہی ہے میرے مالک کربلا کی زمین بہت بڑی ہے ارض نینوا وسیع ہے توسیع ہے اے میرے اللہ جس طرح کربلا کی زمین بہت بڑی ہے کروڑوں کے مجمع آ جاتا ہے مالک اس زمین کے صدقے اس آزادانہ کے اس آزادانہ کو توسیع عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلى حسین بے کس ہو رہا ہے، علم گھروں میں سجے ہوئے ہیں، دلوں میں فرش عذاب بچھا ہے، دوا مالا میں آج ماتم حسین کا ہو رہا ہے، دوا مالا میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گردوں اتار سر پر ہے، سوگواروں کے اشک جاری کہ ثانی زہرا بھی تیری دا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، قلب میں سکینہ دیکھو تو مومنو بس ہو کہ یہ بولو، چلا بھتیجی میں کیا ہے نسبت، وفائے عباس کیا وفا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سینہ نکالے، جوان بیٹا لہو میں ڈوبا زمین پہ ایڑی رگڑ رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، نمبر برتی دل نبی پر ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، نمبر برتی دل نبی پر ابھی ہوئے ہیں جوان اکبر، یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، مدینے والوں خاموش رہنا، قریب زینب سے کچھ نہ کہنا، کھڑا ہوا کہ جو لے گئی تھی وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس ہو رہا ہے، حسین 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 یا علی یا علی یا علی عباس عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم، السلام عليكم وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس،
غريبا شهيدا مظلوما بأرض طوس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفته الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا ركن الإيمان والإسلام. الأمان 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 من فتن آخر الزمان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.